کہتے ہیں. اللہ کی ذات میں کوئی آج تک اس نام کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا. تو شروع اللہ کے نام سے، یہ بسم کا معنی ہے، اور اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. کیسا خوبصورت ترجمہ ہے، جو سب پر مہربان، رحمان کا معنی ہے. اور الف لام آ گیا تو معرفہ بن گیا، وہی یعنی اللہ. رحیم جو مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. الرحیم یعنی صرف اللہ. تو جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یہ ترجمہ ہے. اللہ کے نام سے شروع. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کا بعد میں کیوں آئے. یہ میرے پاس قرآن عزیز ہے، یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے، اور جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے یہ لیا تھا. لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع. اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی خوبصورت تفسیر کی ہے. وہ فرماتے ہیں الرحمن کا مطلب ہے ایسا رحم کرنے والا جس طرح دنیا میں باپ اولاد پر رحم کرتا ہے، اور الرحیم ایسا رحم کرنے والا جس طرح ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. آگے لفظ ہے جی اللہ الصمد. یہ ابھی ترجمہ ہے، تشریح پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. ایک ہے لفظ نیاز مند، ایک ہے بے نیاز. سادہ لفظوں میں نیاز مند کا ترجمہ ہے جو کسی کا محتاج ہو، اس کو کسی کی ضرورت پیش آ جائے. ضرورت مند، اس کو کسی کی ضرورت پیش آ جائے، کسی کام کی ضرورت مند. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ کسی کی ضرورت تو ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہے الصمد. اور اس کا بہترین جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں. سب، یہ لفظ سب ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ سب آ گئے، بس علاوہ ازیں نہیں ہے کوئی. سب اس کے محتاج ہیں، سب، کوئی رہ نہیں گیا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ اللہ الصمد کا ترجمہ ہے. یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں. آگے ہے لم یلد ولم یولد. یہ سادہ سے تو معروف اور مجہول کا مسئلہ ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. یولد، وہ جنا نہیں گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ایک ہے باپ، وہی معنی ہو گیا، لیکن باپ جو ہے اس کی آگے اولاد نہیں، تو وہ باپ بھی تو کسی کی اولاد ہوگی. تو ترجمہ بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. کتنا تول تول کے اردو کو بھی انہوں نے ترجمے میں شامل کیا ہے، گڑبڑ نہ ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں. جوڑ کا ایک معنی ہے ہمسر. یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے بڑا، وہ تو بہت بڑی بات ہے. ہمسر کا معنی ہوگا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے مقابل میں بھی کوئی نہیں آ سکتا.
جس طرف اللہ ہے دوسری طرف اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ 4 آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ جب مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب آپ جس اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کا ہمیں تعارف کروا دیجیے. تو یہ گویا 4 سوالوں کے جواب جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. پہلے میں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کار ساز نہیں. یہ لفظ جو مشکل کشا ہے یعنی جو مشکلات کو کھول دے، دور کر دے. عام طور پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جناب ایک شریف آدمی ایک غریب آدمی کسی بڑے کے پاس گیا ہے تو اپنے مشکل لے کر گیا ہے اور اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، وہ مشکل کشا ہو گیا. مشکل کشا کا معنی ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے. یہ تمام ڈکشنری جتنی ہیں میرے پاس، لغات کی کتابیں، اس میں یہی ہے کہ مشکل کشا اس کو کہتے ہیں جس پر کبھی مشکل نہ آئے. یہ دنیاوی معاملات جو ہیں یہ اس سے الگ ہے. اور آگے لفظ ہے کارساز. یہ عام طور پر مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پاکستان کے سرکاری اداروں میں تلاوت کے بعد ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، یہ انہی کا اس میں بھی یہ لفظ ہے کارساز کا. انت مولانا، انت آپ، تو مولانا ہمارا بڑا ہے. انہوں نے ترجمہ لکھا ہے کارساز. یہ لفظ مولا میم واو لام الف اور ایک ہے مولانا نون الف نا جو ہے ہمارا آخر میں آتا ہے. اس کا معنی بھی یہی ہے ہمارے بڑے، ہمارے سردار. لیکن مولا کے صاحب اللغات نے 17 اور بعض نے 21 تراجم لکھے ہیں. تو مولا کا معنی رفیق کا بھی ہے، مولا کا معنی سردار کا بھی ہے، مولا کا معنی سنگت کا بھی ہے. انہوں نے جو لکھا ہے ترجمہ وہ ہے کار ساز. کار معنی ہے کام، ساز معنی ہے بنانے والا. کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے. تو یہ ہے کار ساز. اور ایک ہے حاجت روا. حاجت یہ ہمارے سرائکی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ضرورت. روا جو اس ضرورت کو پورا کرتے. تو ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. احد وہ ایک ہی ہے نا، اکیلا ہی ہے. اور اگر بہت سے ضرورتیں پوری کرنے لگ جائیں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا. وہ کہے گا اس کی میں یہ ضرورت پوری کرتا ہوں، دوسرا کہے گا کہ میں یہ ضرورت پوری کرتا ہوں. آگے فرمایا کہ وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اللہ کی اولاد کو بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آج کل بھی عیسائی اسی طرح کرتے ہیں. یہ 3 سلسلے ہیں. ایک تو عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے. دوسرے نمبر پر وہ اللہ کا بیٹا مانتے. اور بعض ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بی بی مریم صاحبہ جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی صاحبہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو اب یہ 3-4 ہو گئے. تو اللہ نے اس لفظ میں تردید کر دی کہ خیال رکھنا یہ جھوٹ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے.
نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور آگے فرمایا یہ جو مجوسی لوگ ہیں، مجوسی آتش پرست ان کو کہا جاتا ہے مجوسی۔ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آگ نہ ہوتی تو روٹی نہ پکتی، سالن نہ پکتا، لہذا آگ کی پوجا کی جائے۔ آپ نے پرانے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پہلے دور میں جب یہ سہولت نہیں تھی تو پتھروں سے آگ جلاتے تھے، پھر ایک دھواں ہوتا تھا، وہ جو وہاں سے لے جاتا تھا آگ، ان کے لیے شرط تھی کہ ایک دوسرا لکڑی کا کوئی ٹکڑا یا گوہا رکھ کر جائے تاکہ یہ جلتی رہے، آگ بجھے نہیں۔ یہ آپ نے ریلوے لائن کے قریب بھی پتھر دیکھے ہیں، وہ ٹکرانے سے بھی آگ نکلتی تھی۔ تو مجوسی کہتے تھے جو روشنی ہے اس کا خالق کوئی اور ہے، اور جو اندھیرا ہے اس کا خالق کوئی اور ہے۔ تو اللہ نے اس کی بھی تردید کر دی۔ یعنی آپ دیکھیے، سوچ ملاحظہ فرمائیے، یعنی جس نے روشنی کو پیدا کیا ہے اس کو نہیں مان رہے، خالق کو نہیں مان رہے، جو چیز پیدا شدہ ہے، مخلوق ہے، اس کو مان رہے ہیں۔ ماننے سے مراد اس کو کارساز، اس کے بغیر کام نہ بنتا۔ آگے جو لفظ ہے کہ بھلائی کا پیدا کرنے والا، یہ بھی اللہ ہے، اور برائی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھلائی کا خالق بھی اللہ ہے اور برائی کا خالق بھی اللہ ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو آپ چوک میں چلے جائیے، تو چوک میں 4 سڑکیں ہیں، 4 راستے ہیں، تو اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے نا، جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں آپ ادھر جائیں۔ اب اللہ نے کھانا بنایا ہے، رزق بنایا ہے، اللہ نے ساتھ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ نے 2 روٹیوں سے زیادہ نہیں کھانا یا ضرور 6 روٹیاں کھانی ہیں۔ یہ آپ کو اختیار دیا ہے، اس میں شک نہیں، بھلائی ہو یا برائی اس کا خالق اللہ ہے، لیکن اس میں بھی تو شک نہیں کہ اس ذات پاک نے تمہیں شعور دیا ہے، آگہی دی ہے، فہم